لوسیفر ایک زمانے میں سب سے زیادہ طاقتور مہاراج فرشتہ تھا جب تک کہ اس نے خدا کے خلاف بغاوت نہیں کی اور آسمان سے گرا۔ اسے شیطان گرا ہوا فرشتہ، پرانا سانپ، انسانوں کا فتنہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جھوٹا، چور اور قاتل۔ وہ صبح کا سب سے روشن ستارہ ہوا کرتا تھا یہاں تک کہ اسے زمین پر کاٹ دیا گیا۔ وہ خدا کی تخلیق کردہ تمام فرشتوں کی خوبصورت اور طاقتور تخلیق تھی۔ وہ کمال کی مہر، حکمت سے بھرپور اور خوبصورتی میں کمال تھا۔ ایک بار وہ عدن یعنی خدا کے باغ میں تھا۔ ہر قیمتی پتھر جیسے کارنیلین، کرسلیٹ اور زمرد، بخراج، اونکس، جیسپر، لاپس، لازولی، فیروزی اور بیرل نے اسے سجایا۔ اسے ایک محافظ گروپ کے طور پر مسح کیا گیا تھا۔ وہ آگ کے پتھروں کے درمیان چل پڑا۔ وہ اپنی تخلیق کے دن سے لے کر اس وقت تک اپنی راہوں میں بے عیب تھا جب تک کہ اس میں برائی نہ پائی گئی۔ اس کا دل اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مغرور ہو گیا اور اس نے اپنی شان و شوکت کی وجہ سے اپنی حکمت کو بگاڑ دیا۔ اسی وجہ سے اسے زمین پر پھینک دیا گیا۔ آدم اور حوا سے پہلے وہ باغ عدن میں تھا۔ پیدائش پہلا باب دوسری آیت کہتی ہے، اب زمین بے شکل اور خالی تھی اور گہرائی کے چہرے پر اندھیرا چھا گیا تھا اور خدا کی روح پانی کے چہرے پر منڈلا رہی تھی۔ زمین کی تخلیق اور آدم کی تخلیق کے درمیان لوسیفر موجود تھا۔ نہ صرف خود بلکہ اپنی دم سے آسمان سے 1/3 فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ اور اس کے ساتھی فرشتے وہاں تھے اور زمین بے شکل، خالی اور تاریک تھی۔ بعد میں خدا نے ایک منصوبہ بنایا اور اس نے زمین کی تجدید شروع کر دی اور آدم کو باغ میں رکھا۔ شیطان نے آدم کو دھوکہ دیا اور ان کی نافرمانی سے جلال سے گرا جس نے دونوں کو ڈانپ لیا اور ننگے ہو گئے۔ یسوع نے چند مواقع پر واضح طور پر شیطان کے بارے میں بات کی۔ وہ ایک فتنہ ہے۔ یسوع کو خود شیطان نے آزمایا تھا۔ ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی شیطان نے یسوع کو آزمایا تو وہ اپنے حقیقی وجود کا غرور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اس نے 2 بار اپنے وجود پر سوال کیا کہ اگر تم خدا کے بیٹے ہو یہ کرو یا وہ کرو۔ تاہم یسوع نے اپنے الفاظ میں شیطان کو فتح کیا۔ آدم آزمائش میں گرا لیکن دوسرے آدم نے فتنہ جیت لیا۔ وہ چور ہے۔ یسوع یوحنا 10 باب 10 آیت میں کہتا ہے کہ چور صرف چوری کرنے اور مارنے اور تباہ کرنے آتا ہے۔ یہ اتنا گہرا ہے۔ چور نہ صرف چوری کرنے آتا ہے، آپ کو مار بھی سکتا ہے۔ اسی طرح شیطان صرف ہمیں تباہ کرنے آتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ہم زندہ رہیں اور ہمیشہ ہم پر نظر رکھتا تھا۔ پہلا پطرس 5 اور 8 آیت کہتی ہے، ہوشیار رہو، ہوشیار رہو۔ آپ کا مخالف شیطان گرجنے والے شیر کی طرح گھومتا ہے، کسی کو ہڑپ کرنے کے لیے ڈھونڈتا ہے۔ وہ قاتل ہے۔ یوحنا 8 باب 44 آیت کہتی ہے، وہ شروع سے ہی قاتل تھا۔ وہ دھوکہ دیتا ہے اور ایک دوسرے کو مارنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کبھی غیر ایمان یافتہ کے پیچھے نہیں جاتا، وہ صرف ایمانداروں کو ہی نشانہ بناتا ہے اور ان کے ایمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ہمیں بہت ہوشیار ہونا چاہیے۔ یوحنا 8 باب 44 آیت کے مطابق وہ جھوٹا ہے۔ اگر شیطان جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنے کردار سے بولتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا اور جھوٹ کا باپ ہے۔ اگر ہم کوئی بڑا فیصلہ لینے کی حالت میں ہوں تو وہ سرگوشی کرتا ہے۔ وہ خدا کے بارے میں غلط بات کرے گا، جان بوجھ کر ہمارے ایمان کی حوصلہ شکنی کرے گا۔ وہ ہمیشہ اپنے آگ کے تیروں سے ہر قسم کے برے خیالات کو پھینکتا ہے۔ کبھی یقین نہ کرنا اور نہ سوچنا کہ خدا نے مجھے اس حال میں کیوں ڈالا، کیونکہ اس زمین پر ہر کوئی آگ اور پانی سے گزرے گا۔ ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ کبھی نہ بھولیں کہ خدا ہر وقت اچھا ہے۔ وہ دنیا کا شہزادہ ہے۔ یسوع نے خود کہا ہے کہ میں اب تم سے زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے۔ اس کا مجھ پر کوئی دعویٰ نہیں۔ اگر ہم یسوع کے ماننے والے ہوں تو ان کا بھی ہم پر کوئی دعویٰ نہیں۔ ڈرو مت، کیونکہ یسوع نے دنیا کو فتح کر لیا ہے۔ اسی طرح ہم بھی دنیا کو فتح کر لیں گے۔ یاد رکھیں کہ یسوع نے صلیب پر شیطان کی ہر لعنت کو توڑا۔ وہ دنیا کا شہزادہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا نجات دہندہ بادشاہوں کا بادشاہ اور ربوں کا رب ہے۔ آمین۔ اپنا سارا بوجھ اس پر ڈال دو۔ یسوع ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرا نام گلشن سوترا ہے اور میں آپ کو پھر ملوں گا۔